بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی کیا سزا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے محبت کرے یا ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کے دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا کی 3 اقسام ہیں اور زنا کے ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، غیر محرم عورت کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مستشل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہہ کے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ سے ملانے سے کی یعنی کہ بوسہ سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کے کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے ساتھ شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھایا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن جمال کی تعریفیں سنی ہوں گی تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹے گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29،
غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30 غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے، یعنی اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں ہے، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا، تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ایسے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا سچا عہد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بخاری شریف۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پر جب بازار وغیرہ میں لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس کا ہاتھ کس کو لگ جاتا ہے، کہاں لگ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر لڑکا ہو یا لڑکی اس گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ سناتے ہیں کہ بلکہ ان کو بھی راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ ان کے والدین یا وارثوں کو بھی ملتا ہے، جو ان کے جلدی شادی نہیں کر رہے ہوتے، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور ان کے گھر کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV، ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں، لہذا خود بھی اس کبیرہ گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کی تلقین کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا قصہ اپنے دوست لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اسی نے اسے غلط راستے پر چلایا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے گناہ کی ملے گی، اتنی سزائیں کسی اور کی گناہ کی نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دست بستہ اور چشم پورنا دعا ہے کہ ہمیں ایسے گناہ کبیرہ کے قریب بھٹکنے سے بھی محفوظ و مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے جو بھی اس گناہ سے محفوظ ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔